نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وخمومنا آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج ہم کرنے والے ہیں غنہ کے بارے میں۔ غنہ کے بارے میں الحمدللہ پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا، لیکن آج ہم غنہ کے مراتب دیکھیں گے، ان کے درجات دیکھیں گے، کیونکہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے ہمیں بیسکس بتائی جاتی ہیں، پھر ان کی ڈیٹیل میں جب جاتے ہیں تو پھر ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں اور بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی بہت ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ مشکل ہے۔ واللہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن کرنا کیا ہے، اس کو تھوڑا سا غور کرنا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ توجہ سے غور سے ہم نے اس کو سننا ہے، نوٹس بنانے ہیں، تو انشاءاللہ آئیے دیکھتے ہیں کہ غنہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، غنہ کی تعریف ہوتی ہے کہ وہ آواز، غنہ کی جو آواز ہوتی ہے وہ کہاں سے ہمیں سنائی دیتی ہے، کہاں سے نکلتی ہے؟ ناک میں سے۔ الصوت یخرج من الانف، صوت آواز یخرج نکلتی ہے من الانف، ناک میں سے۔ ابھی اس میں جو ہے زبان کا کوئی عمل نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی کوئی اور موومنٹ نہیں ہوتی۔ جیسے ہی ہماری زبان اوپر تالو کو چپکتی ہے تو ہم نے دیکھا غنہ صرف اور صرف 2 حروف پر ہمیں سنائی دیتا ہے، ایک تو نون پر، دوسرا میم پر۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے پھر مختلف کیا کیا ہے، ڈیوائیڈ کیا ہے چیزوں کو، مختلف چیزوں کو ڈیوائیڈ کیا ہے۔ کس طرح، کیسے، اس کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ غنہ کی اقسام کتنی ہیں۔ ایسی آواز جو اس کے لغوی معنی میں جو آتی ہے کہ آواز ناک میں لے جانا، ٹھیک ہے، لغوی معنی میں، اور اس اصطلاحی معنوں میں آتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو غنہ کہتے ہیں۔ یہ نون اور میم میں ہوتا ہے۔ جب بھی پورے قرآن پاک میں ہم پڑھتے ہیں صرف اور صرف نون اور میم میں، کیونکہ یہ اس کی صفت میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، کسی چیز کی اگر صفت ہو تو الحمدللہ تو پھر اس کو اور بھی ہم کلیئر ہم دیکھتے ہیں کہ بھی کسی چیز کی کوئی صفت آتی ہے تو وہ پھر اور بھی پرماننٹ ہو جاتا ہے۔ اب غنہ کی 2 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے ہے غنہ اصلی۔ یہ اصلی وہی ہے جو ہم نے طبعی میں پڑھا تھا۔ اصلی اس کی مقدار 2 حرکات 1 الف کے برابر، اور جو فرعی ہے تو وہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی ریزن ہوتی ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے زیادہ طول میں پڑھی جا رہی ہے، اس کو لمبا کر دیا گیا ہے یا کسی جگہ پر کم کر دیا گیا ہے۔ تو فرعی، کیونکہ ہم نے مد اصلی پڑھی اور پھر مد فرعی بھی پڑھی، تو جو فرعی ہے تو وہ ہمیشہ اس میں کس میں جاری ہے؟ طول میں، کہ کسی ریزن کی وجہ سے اس کو ہم زیادہ ٹائم دے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اب جو غنہ اصلی ہے اس کو آنی بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ غنہ نون اور میم متحرکہ جب متحرک ہوں گے، اور مظہرہ جو ظاہر ہوں گے اس میں پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بغیر سبب اور ارادے کی کیا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اس کے ہے یہ اصل ذاتی مقدار، تو بغیر رکے، بغیر کچھ کیے تو ہم اس کو اسی ہی طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اس کو غنہ آنی بھی کہتے ہیں، یہ قدرتی آواز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ باذن اللہ۔ اب جو غنہ ہم کریں فرعی، یہ زمانی ہوتا ہے، کیونکہ زمانے سے مطلب ہے کہ طول ہو سکتا ہے۔ اس کو غنہ زبانی اس لیے کہتے ہیں کہ ایسا غنہ جو ہم ارادے سے کر رہے ہیں، اس میں کچھ تبدیلی جو ہم کر رہے ہیں تو اپنے ارادے سے ہی کر رہے ہیں، کسی وجہ سے ہم اس کو طول دے رہے ہیں۔ اس میں میم مشدد ہے بحالت اخفاء، ٹھیک ہے،
نون مشدد اور میم مشدد کی ہم بات کر رہے ہیں. غنہ کی جو ہے ہم نون مشدد اور میم مشدد کی بات کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ میم مشدد بحالت اخفا اور مدغم بحالت ادغام ناقص. مرچ ہو رہا ہے لیکن وہ ادغام ناقص ہو رہا ہے، اور یہ سبب کا محتاج ہے. کوئی ریزن آ گئی نا، کوئی وجہ آ گئی جس کی وجہ سے ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے غنہ فرعی صفتی. ظاہر بات ہے اب غنہ کی کوئی ایک صفت ہے، اس کی اپنی ایک، ہر انسان کے اللہ سبحانہ وتعالی نے مختلف صفات پیدا کی ہیں، تو یہ غنہ کی جو صفت ہم اس میں دیکھیں گے. نمبر 2 پر ہے غنہ فرعی حرفی. حرف میں پہلے ہم صفت میں دیکھیں گے کہ اس صفتی میں کیا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے فرعی حرفی میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، حرف میں جس طرح ہم تقریباً ہر زبان میں مختلف، آپ ڈکشنری دیکھ لیں چاہے ہم جس بھی زبان میں ہیں، تو مختلف جملے لکھنے کے لیے کچھ حروف کی مدد لی جاتی ہے، جیسے قا، کے، کی، کو. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ باذن اللہ. اب جب غنہ فرعی صفتی دیکھیں گے، یہ وہ غنہ ہے جو میم اور نون مشدد میں، کیونکہ غنہ کس میں پایا جاتا ہے؟ صرف نون اور میم میں. ایک گنگناہٹ ہمیں سنائی دیتی ہے، اور مختلف جب ہم ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں تلاوت کے دوران، تو ہمیں نون اور میم میں ایک گنگناہٹ سنائی دیتی ہے. تو سب سے زیادہ جو ہمیں سنائی دیتے ہیں، جو پہلا لیول ہم کہیں گے، وہ ہے مشدد میں. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ مشدد میں. پھر ہوگا میم کا، میم میں ادغام ہونا. ٹھیک ہے، یہ بھی فرعی غنہ فرعی صفتی جو اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، وہ کس میں؟ جب میم کا میم میں ادغام، میم ساکن کے بعد میم مشدد. ادغام شفوی میں ہم نے الحمدللہ پڑھا تھا، وہ آپ لوگوں کو یقین یاد آ گیا ہوگا. یہ ادغام شفوی سے اسی میں سے لیا گیا. ٹھیک ہے، اور پھر ہوگا غنہ فرعی صفتی میں نون کا. اب کیونکہ مثالیں دیکھیں گے نا، پہلے ہم میم کا دیکھ رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ نون کا بھی، کیونکہ انہی دونوں میں ہی گنگناہٹ پائی جاتی ہے. تشدید میں یاد رکھیے گا سب سے زیادہ گنگناہٹ غنہ کی ہمیں آواز سنائی دیتی ہے، وہ اکمل غنہ کہلاتا ہے، کیونکہ مشدد میں ہماری زبان تالوں کو چپک جاتی ہے، تو اس میں اکمل غنہ سنائی دیتا ہے. پھر ہمیں غنہ سنائی دیتا ہے ادغام شفوی میں، جب غنہ، اس کو ہم کہتے ہیں دوسرے نمبر پر غنہ کاملہ. ٹھیک ہے، تیسرے نمبر پر ہے اخفا. غنہ جب ہم اخفا میں غنہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ناقصہ کہلاتا ہے. چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہے غنہ اظہار میں. اظہار میں تو بالکل کلیئر، بالکل کلیئر، لیکن اس کی جو گنگناہٹ ہے یا غنہ کی مقدار ہے وہ انقص سنائی دیتی ہے. انقص یعنی کہ چوتھے لیول پر. پھر اسی طرح جو پانچویں نمبر پر ہے وہ متحرک ہوگا، یعنی کہ زبر زیر پیش کے ساتھ میم اور نون. کیونکہ ہم غنہ کی بات کر رہے ہیں تو اس میں صرف 2 حروف ہیں، میم اور نون. متحرک غنہ انقص پانچویں نمبر پر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اب اس کو دیکھتے ہیں تھوڑی سی چند مثالوں کے ساتھ. تشدید میں اکمل غنہ سنائی دے رہا ہے، اکمل. اور اس میں جب نون مشدد اور میم مشدد ہمیں نظر آئیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی اصل مقدار بھی سب سے زیادہ غنہ، سب سے زیادہ غنہ کی مقدار اسی میں سنائی دیتی ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں ان عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. اب یہ کیا ہے؟ میم مشدد اور نون مشدد میں ہماری زبان جو ہے اوپر تالوں کو چپک گئی. ان، اب جتنی بھی آوازیں گنگناہٹ کی جو ہمیں سنائی دے رہی ہے، کہاں سے سنائی دے رہی ہے؟ ناک میں سے سنائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ یہ مراتب ہے نا. کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا تھا
غنہ کو. اب یہ غنہ کے ہم مراتب دیکھ رہے ہیں کہ اس کے درجات ہیں، کس میں زیادہ غنہ سنائی دیتا ہے، کس میں تھوڑا سا دوسرے نمبر پر کاملہ سنائی دیتا ہے، پھر تیسرے نمبر پر کس طرح سنائی دیتا ہے، چوتھے نمبر پر اور پانچویں نمبر پر کس طرح ہمیں غنہ کی آواز سنائی دیتی ہے نون اور میم میں. ٹھیک ہے. اب جب ہم پہلے درجے پر دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ میم مشدد. جب بھی کہیں بھی قرآن پاک میں میم اور نون پر تشدید آ جائے تو یہاں پر غنہ اکمل غنہ سنائی دیتا ہے. اکمل، بہت زیادہ گنگناہٹ کی جب ہم آواز سنتے ہیں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ. اب یہ دیکھیں میم مشدد جو ہے کتنا کلیئر اور ٹائم بھی زیادہ لے رہا ہے. عَمَّ اور کچھ علماء اب جب ہم سن رہے ہوتے ہیں قرآ حضرات کو تو وہ دیکھیں میم مشدد اور نون مشدد پر ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو پہلا درجہ ہے وہ کون سا ہوگا؟ تشدید کا غنہ اکمل کہلاتا ہے. اور پھر جو دوسرے نمبر پر ہے وہ ہم دیکھیں گے جی دوسرا درجہ یہ ہے، اس میں ہے ادغام میں ہمیں سنائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. غنہ کاملہ، وہ اکمل تھا. اکمل یہ کامل کہیں یا کاملہ کہیں، یہ دوسرا جب ہم ادغام کر رہے ہوتے ہیں، جب میم ساکن کے بعد میم مشدد آ جائے، کیونکہ وہ اس میں مرج ہو رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم اس کے اندر مرچنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس میں غنہ کی مقدار کتنی سنائی دیتی ہے؟ یہ دوسرا لیول. کیونکہ ادغام میں ہم نے چاہے وہ میم ساکن ہے یا نون ساکن ہے، اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ مرج کر رہے ہیں. اس کے اندر مدغم ہو رہا ہے، ادغام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ادغام ہو رہا ہے اس کے اندر، مدغم ہونے کی وجہ سے وہ ہمیں مشدد کی نسبت تھوڑا سا کم سنائی دیتا ہے. علیکم مرسلون. اب یہ دیکھیں یہاں پر ہم بہت زیادہ، جس طرح ہم نے میم مشدد اور نون مشدد الگ سے جو تھا اس کا ٹائم اور اس کا ٹائم چیک کریں. علیکم مرسلون. اب یہ دیکھیں ادغام کر رہے ہیں، جو اکمل تھا اس کی نسبت اب یہ ٹائم تھوڑا سا کم ہو گئے. من یقول. کتنی حرکات ہیں؟ 2 حرکات. لیکن نون مشدد اور میم مشدد میں ٹائم زیادہ تھا. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے اس کو کیا کیا ہے، انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ بھی اس کے درجات ہیں، غنہ سنائی دینے کے درجات ہیں. کیونکہ اب ہم اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مدغم کر رہے ہیں، ادغام کر رہے ہیں. یہ دوسرے درجے کا تھا. اب جب ہم اخفاء میں کرتے ہیں غنہ، ٹھیک ہے، جب ہم کیونکہ یہ اخفاء شفوی، کیونکہ یہ کہ ہونٹوں کے حروف ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر جب ہم کر رہے ہوتے اخفاء میں تو وہ کون سا درجہ ہوگا؟ کیونکہ یہ مخفی ہو رہا ہے، تھوڑا سا چھپ رہا ہے، کچھ حصہ چھپ رہا ہوتا ہے، کچھ سنائی دے رہا ہوتا ہے. جیسے علیکم بوکیل، علیکم بوکیل. اب یہ دیکھیں پہلے اور دوسرے درجے سے تیسرا درجہ اخفاء کا کم ہو گیا ہے. انفسکم. اب ہم نے اس کو بہت زیادہ طول نہیں دیا. ٹھیک ہے. یہ اخفاء کا دیکھیں ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ غنہ کی مقدار سنائی دے رہی ہے، لیکن پہلے اور دوسرے کی نسبت کم سنائی دے رہی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اب یہ دیکھیں مقدار کیسے غنہ کی کم سنائی دی ہے. انفسہم. اب تیسرے لیول پر آگے نا، یہ اب غنہ ناقصہ کہلایا یہ، کیونکہ اس کا لیول کم ہو گیا. اس آیت میں لاسٹ میں دیکھ لیں علیکم بوکیل. اب اخفاء شفوی میں ناقص غنہ سنائی ناقصہ سنائی دے رہا ہے، کیونکہ درجہ جو ہے وہ ہے انقص کا. ظاہری بات ہے لیول ہوتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب وہ اس میں پہلے کی طرح ٹاپ لیول پر جو فرسٹ آنے والا بچہ اور تھرڈ آنے والا بچہ برابر تو نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ کمی تو ہوگی نا اس میں.
کہ نمبر کے لحاظ سے اس کی کمی ہے، ایکٹیویٹیز لحاظ سے، یا کوئی بھی ایسی چیز تھی جو پہلے والے کا، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، تو درجہ بندی جب ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ درجات دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جب چوتھے لیول پر ہم دیکھتے ہیں وہ ہوگا اظہار میں وہ تو بالکل کلیئر. اظہار میں ہم نے پڑھا تھا، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے احکامات میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اظہار بالکل کلیئر اور بالکل واضح سنائی دینے والا، اور کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے. اس میں مظہرہ کیوں کہا گیا ہے؟ چوتھا جو لیول ہے ہمارا، اس کو غنہ انقص اس لیے کہا گیا ہے جب میم اور نون مظہرہ ہوں، یعنی کہ بالکل ظاہر ہوں. جیسے من آمن. اب اس کو بہت زیادہ ہم نے ٹائم نہیں دیا، بہت زیادہ ہم نے طول نہیں دیا. اگر خدا نخواستہ میں کہتی ہوں نا من، یہ تو مشدد ہو گیا، یہ تو مشدد کر دیا میں نے. من آمن تو اس کو کیا بالکل کلیئر ظاہر کر کے پڑھا ہے. انعمت اب اس کو کیا کہ بالکل ظاہر پڑھا گیا ہے، کسی قسم کا اس میں بہت زیادہ مشدد کی طرح ہم نے نہیں، بالکل ظاہر کر کے ہم نے اس کو پڑھا ہے. تو یہ غنہ کا کون سا لیول ہے؟ انقص لیول کہلائے گا، انقص. ٹھیک ہے، انشاءاللہ باذن اللہ. یہ آیت دیکھ لیں، سورۃ بقرہ کی ہی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. قلوبہم بہت زیادہ ٹائم ہم نے نہیں لیا. وعلی سمعہم بالکل ظاہر. انقص غنہ. قلوبہم وعلی سمعہم بالکل واضح کلیئر ہمیں سنائی دے رہا ہے، کسی قسم کا ہمیں مشکل بھی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب جو ہمارا ہے 5واں درجہ، اس میں ہوگا زبر، زیر اور پیش کے ساتھ. اب ہم اس کو بالکل جو چوتھا درجہ تھا اس میں دیکھیں وہ سکون کی علامت کے ساتھ آیا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ نون ہے چاہے وہ میم ہے تو وہ سکون کی علامت میں آیا ہے. لیکن جو 5واں درجہ ہے وہ غنہ کا، اس میں زبر، زیر اور پیش کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. جیسے نستعین، مالکی، نستعین. اب ہم نے اس کو بالکل ایک حرکت ہی ہم نے پڑھی ہے. اب ہم نے اس کو طول نہیں دیا، اس کو بہت زیادہ پکڑا نہیں ہے. اور یہ کون سا لیول ہے؟ 5واں لیول غنہ کا. مالکی. اگر یہ تھوڑا سا میں اس کو پکڑ لیتی ہوں، ما، تو اس میں بالکل نہ ہونے کے برابر غنہ تھا، لیکن میں اس کو بہت زیادہ طول دے گی ہوں، لیکن اتنا مجھے پکڑنا نہیں تھا. مالکی، مالکی. اب یہ کیا ہے؟ مالکی بالکل ہمیں سنائی بھی دے رہا ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر. اس کے اندر کیا ہے؟ غنہ کی ہمیں انقص غنہ 5ویں درجے پر ہمیں سنائی دے رہا ہے. کرنا کیا ہے؟ سکون آرام سے اس کو سننا ہے، نوٹس بنانے ہیں، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. غنہ میم اور نون میں اس کو درجات دیے گئے کہ کس میں سب سے زیادہ غنہ سنائی دیتا ہے، پھر کس جگہ پر ہمیں کامل، اکمل، انقص اور ناقصہ کس جگہ پر ہمیں یہ سنائی دیتے ہیں. ظاہر بات درجات ہیں، تو یہ درجات بندی الحمدللہ ہمارے سامنے آئی. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو تھوڑا سا فوکس کر لینا ہے، نوٹس بنانے ہیں اور اس بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے حکمت کے ساتھ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے فہم میں اضافہ فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہم اچھے علم لے کر دوسروں کو خیر دینے والے ہوں. آمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.